سامعین محترم، جب مکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کا خط ملا جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بہتر ہیں، تو حضرت امام علی مقام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ نے حج کو عمرہ سے بدل کر بقرہ عید کی 8 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران ایک مقام آیا جس کا نام صفا ہے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات فرزوق شاعر سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اہل کوفہ کا حال کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے ایک منزل پر امام پاک نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک اونٹنی سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے جناب عباس کو اسے قریب لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس نے اس اونٹنی سوار کو امام کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا۔ امام پاک نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کوفہ والوں کی بے وفائی بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم نامی ایک شخص کو کوفہ والوں نے شہید کر کے اس کے سر کو چوراہے پر لٹکا دیا تھا اور پھر اس کے پیر میں رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اور کوفہ کے بچے اس لاش کو گلی کوچوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ پھر اس مسافر نے عرض کیا میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا کہ کوفہ کے حالات بہت نازک ہیں۔ جب اس مسافر نے امام مسلم کی شہادت کی خبر سنائی تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور حضرت امام مسلم کی بچی جس کا نام حمیدہ تھا اور عمر صرف 5 سال تھی، آپ نے اسے طلب کیا اور اس بچی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ بچی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور عرض کیا چچا جان آپ میرے سر پر ہاتھ ایسے پھیر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو چکی ہوں۔ اے میرے چچا جان آقا حسین، کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ کیا میرے بابا شہید تو نہیں کر دیے گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ بے اختیار امام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تیرے بابا شہید کر دیے گئے، تو یتیم ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین کی مگر ساتھ ہی حضرت امام حسین کے ارادے میں فرق نہ آیا۔ امام نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قافلہ آہستہ آہستہ منزل بہ منزل چلتا رہا۔ چلتے چلتے پھر ایک منزل پر امام نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ المختصر رات گزری، ابھی صبح ہوئی تھی کہ ناگہاں سامنے سے ایک گرد اٹھا دیکھا تو ایک لشکر نظر آیا جو 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا کہ جس لشکر کا سپہ سالار حر تھا۔ حر نے آتے ہی کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ کی طرف نہ جانے دیا جائے بلکہ آپ جہاں مل جائیں وہیں گرفتار کر لیا جائے۔ امام علی مقام حر کی باتیں سنتے رہے مگر امام کی نگاہیں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھیں، یعنی حر کے لشکر کے سپاہی تو سپاہی، ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی پیاس کی شدت سے باہر لٹک رہی تھیں۔ امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ پہلے ان سب کو اور ان کے گھوڑوں کی پیاس بجھائی جائے، اور بعض کو خود حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ جو پانی بچا گھوڑوں کے کھروں پر ڈال دیا گیا۔ جب سب سیراب ہو چکے تو حر کو ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ اس کے بعد امام نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا اور امام حسین کا قافلہ حر کے آگے آگے چلتا رہا۔ آخرکار 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا یہ نورانی قافلہ کربلا پہنچا تو کربلا نے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا خیر مقدم کیا۔ کربلا کی نہر نے حضرت امام حسین کو قریب آنے کی دعوت دی اور صحرائے کربلا دامن میں خیمے لگوانے لگی۔ غبار نے اڑ کر استقبال کیا مگر لشکر حر کے روکنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی چٹیل میدان میں قیام کیا جس میدان کا نام میدان کربلا تھا۔